اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین، کل رحمت الہی کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج بھی رحمت الہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ قبل اس کے کچھ فقہی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ رحمت الہی کے عنوان کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں ان تمام دوستوں کا، ان تمام احباب کا، ان تمام مومنین کا جو مجھے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ بھی میری دعاؤں میں شامل ہے، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور امید ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے۔ فقہ کے کچھ مسئلے ہیں قرآن کے حوالے سے آج۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی کی قرأت میں غلطیاں ہوں، قرأت جو ہے وہ اس کی بالکل مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بسا اوقات جو ہے وہ پڑھتے ہوئے زیر کو زبر بھی پڑھ دیتا ہے، زبر کو زیر بھی پڑھ دیتا ہے، تو کیا وہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل۔ اگر قرأت کے اندر غلطیاں ہیں تو روزے کی حالت میں قرآن پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کوشش کرے کہ اور خیال رکھ کے پڑھے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس طرح سے قرأت کرنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، کیا قرآن کو احکام کی تجوید کی رعایت کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے؟ جو قرأت کے قوانین ہیں کیا ان کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ آپ جس حد تک اس کو اچھا پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں اس کو اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہاں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے واجب اور ایک چیز ہوتی ہے حسن۔ حسن یہی ہے کہ انسان قرأت کو جو حق ہے اس طریقے سے پڑھنا سیکھے، جس طریقے سے ہم باقی علوم سیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر باقی علوم رائج ہیں یا ہمارے اسکول سسٹم کے اندر باقی علوم رائج ہے، اس طریقے سے یہ والا بھی ایک سیشن ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک پیریڈ ہونا چاہیے۔ قرآن کا اور تلاوت قرآن اور تجوید قرآن کا سلسلہ بھی ہمارے اسکول میں ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے اسکول کے اندر میتھس پڑھایا جائے گا، انگلش پڑھائی جائے گی، انگلش گرامر، انگلش کے سارے قوانین قواعد پڑھائے جائیں گے۔ تو جب وہاں یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو پھر اسی سسٹم کے اندر قرآن اور قرآن کی تجوید اور قرآن کی قرأت کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ کیوں ایک بچہ جو ہے وہ ہمارا جو اسکول میں پڑھ رہا ہے اسے قرآن اس انداز سے اور اس اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا جس طریقے سے ایک مدرسے کا طالب علم، ایک دینی مدرسے کا طالب علم پڑھ رہا ہے؟ یہ جو ایک ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے دینی مدارس کے اندر اور دنیاوی اور دینی سسٹم کے اندر، خود یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ بہرحال یہ فقہی مسئلہ بتانے کی حد تک کہ واجب نہیں ہے کہ تمام قواعد قرأت کی رعایت کرتے ہوئے انسان پڑھے،
لیکن بہرحال انسان کو چاہیے کہ جتنا اچھا قرآن پڑھ سکے کوشش کرے اس سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھے۔ خواتین کیا ایام کی حالت میں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل کر سکتی ہے، اور جو ہے آغا سیستانی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، اور اگر جن کے نزدیک مکروہ بھی ہے تو وہاں مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کچھ کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب میں کچھ تھوڑی بہت، مثلا جو ایک عام عورت کو ملے گا کہ جو اس پیریڈز میں نہیں ہے، ان ایام میں نہیں ہے، اس کی نسبت تھوڑا سا کم ثواب ملے گا، لیکن اللہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، مگر یہ کہ آیات سجدہ جس میں واجب سجدے کی آیات ہیں ان کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ کیا زندہ لوگوں کو بھی قرآن کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا میں اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو، اپنی والدہ کو کہ جو ابھی زندہ ہیں ان کو بھی قرآن کا ثواب ہدیہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا ایک ہی قرآن ختم کر کے بہت سارے لوگوں کو ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے جو زندہ ہوں و مردہ ہوں؟ جی ہاں بالکل، سب کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ بلکہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ قرآن کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر بچے جو ہے وہ ہمارے بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کیونکہ بچے ہیں، ہو سکتا ہے نجس ہو کیا ہے، تو کیا ہمیں ان کو قرآن کو ہاتھ لگانے سے روکنا چاہیے؟ نہیں، آپ اسے بالکل قرآن کو ہاتھ لگانے سے نہ روکیں، اس کو اس کا کام کرنے دیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے صرف ان کے ہونٹ چل رہے ہوتے ہیں، قرات کی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ جو قرات کی آواز نہیں آ رہی یہ بھی قرات شمار ہوگی؟ نہیں، یہ قرات شمار نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کو دل میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے تو وہ مل جائے گا، مگر جو قرات قرآن کے اوپر جو ثواب ہے یا قرات قرآن کے جو آثارات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ بالکل دھیمی بھی آواز ہو، وسپائریشن ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی شمار ہو جائے گی قرات، لیکن بالکل آواز ہی نہ ہو، صرف ہونٹ ہل رہے ہوں تو یہ قرات شمار نہیں ہوگی۔ سوال یہ کہ جو ہمارے یہاں قرآن مجید سے استخارہ نکالا جاتا ہے تو کیا یہ استخارہ نکالنا درست ہے؟ قرآن سے استخارہ نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بالکل قرآن سے استخارہ نکالنے کی اجازت ہے، آپ نکلوا بھی سکتے ہیں، یعنی کسی کو اپنی طرف سے وکیل بناتے ہیں، گویا کہ جب آپ استخارہ نکلوا رہے ہوتے کسی اور سے تو آپ کسی کو اپنی جانب سے وکیل بناتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میری نیابت میں استخارہ نکال دیں، تو یہ استخارہ نکلوا بھی سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، مگر آغا سیستانی اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ غور و فکر و مشورے کے بعد، غور و فکر کر لیا آپ نے، مشورہ کر لیا، مگر اب بھی آپ متحیر ہیں کہ میں اس کام کو انجام دوں یا کام کو انجام نہ دوں۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ استخارے کی نیت یوں کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں۔ نہیں، آپ دیکھیں آپ کس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آپ ہاں کی طرف مائل ہو، مثلا آپ کو کوئی کاروبار کھولنا ہے، آپ اگر ہاں کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو استخارے کی نیت یوں کریں گے، میں یہ کاروبار کھولنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے آپ کے لیے استخارہ نکالا، اس میں آیا کہ اچھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے نیت کی تھی کھولنا چاہتا ہوں، یعنی کھولنا اچھا ہے۔ یا مثلا آپ نے یہ نیت کی، آپ مائل تھے کہ یہ نہیں کھولنا چاہیے، خاندان کے افراد کہہ رہے تھے کھولیں، لیکن آپ ذاتاً قلباً مائل تھے مشورہ وغیرہ کرنے کے بعد، مگر پھر بھی کچھ متحیر تھے کہ نہیں کھولنا چاہیے، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ اب میں استخارہ نکالتا ہوں، متحیر ہوں، اور جب آپ نے جیسی میں نے مثال کے طور پر کھولا تو میں نے آپ سے کہا کہ استخارہ اچھا ہے۔ استخارہ اچھا ہے کا مطلب یہ کہ آپ نے نیت کیا کی تھی کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ نہیں کرنا اچھا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ استخارہ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر سے مسائل تھے۔ اچھا، کل ہماری گفتگو رحمت الہی میں تھی اور آج جو ہے وہ میں اسی موضوع کو کچھ مختصر سا آپ کی خدمت میں بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ رحمت الہی کے حوالے سے آج جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے
حسن بصری یہ مولا علی کا مخالف بھی رہا ہے اور ہمارے اہل بیت علیہم السلام کا مخالف بھی رہا ہے. یہ کچھ اس طریقے سے کہتا تھا. کیا کہتا تھا یہ کہ امام زین العابدین کو کسی نے آ کے بتایا کہ مولا حسن بصری یوں کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قال لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک انما العجب ممن نجا کیف نجا. حسن بصری کیا کہتا ہے؟ ترجمہ سنیں غور سے. مولا سجاد کی خدمت میں ایک راوی آ کے صحابی آ کے یہ جملہ نقل کر رہا ہے کہ حسن بصری یہ کہتا ہے اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ جو ہلاک ہو گیا وہ کیسے ہلاک ہوا. اس بات پہ تعجب نہیں ہے. یعنی ہلاک ہونا آسان تھا کیونکہ دنیا کے اندر اتنے ہلاکت کے ذریعے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گرفتار ہو جائے اور ہلاک ہو جائے. وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّن نَجَا كَيْفَ نَجَا. سوال یہ ہے کہ یعنی وہ یوں سوچتا ہے کہ جو بچ گیا، جس نے نجات پائی، اس نے کیسے نجات پائی کہ اس دنیا کی تمام چیزوں سے بچ کر اور وہ نکل گیا اور پھر وہ نجات پا گیا، اس نے کیسے نجات پائی. حسن بصری یوں سوچتا تھا. دیکھیں پھر توجہ کریں کیا اس کی تھنکنگ کیا ہے کہ جو ہلاک ہو گیا اس کے اوپر مجھے تعجب نہیں ہے کیونکہ ہلاکت کے بہت سارے ذریعے ہیں. جو بچ گیا وہ کیسے بچا. اب اس کی دوسری فکر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا اپنے عدل کے ذریعے سے جب فیصلہ کرے گا تو ہلاکت کے تو بہت سارے ذریعے تھے، انسان زیادہ تر اسی کا مرتکب ہوا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، نجات کیسے پائے گا. چوتھے امام نے کہا وَأَنَا أَقُول، نہیں میں یوں کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَّن نَجَا كَيْفَ نَجَا. یہ بات تعجب خیز نہیں ہے کہ جو بچ گیا وہ کیسے بچ گیا. بل العجب ممن ہلک کیف ہلک، بلکہ تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ جو ہلاک ہو گیا وہ کیسے ہلاک ہو گیا. مع سعۃ رحمت اللہ، جبکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی اس کے باوجود وہ کیسے ہلاک ہو گیا، اس بات پر تعجب ہے. حسن بصری کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری کہہ رہے ہیں مجھے تعجب ہے کہ جو نجات پا گیا کیسے. امام کہہ رہے ہیں نہیں، نجات نہیں پا گیا. نجات پانا تو خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ جو ہلاک ہو گیا وہ کیسے ہلاک ہو گیا. دیکھیں یہی جملہ رسول اللہ نے جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے. کائنات کے رسول نے کیا فرمایا خطبہ شعبانیہ کے اندر؟ ان الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر. وہ بدبخت ترین انسان ہے کہ جو اس مہینے میں بھی خدا کی مغفرت حاصل نہ کر پائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کر سکے، وہ بدبخت ہے. یعنی اتنی رحمت پروردگار عالم کی ہے تو اس کے بعد تعجب ہے کہ اتنی رحمت کے بعد یہ کیسے جو ہے وہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے. امام زین العابدین علیہ السلام نے رحمت پروردگار کا بالکل ایک اپوزٹ نمونہ پیش کیا کہ اتنی وسیع رحمت ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ انسان اس طرح. اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ رحمت پروردگار عالم کے اندر سے یعنی خود ائمہ کا وجود تو رحمت ہے ہی. ائمہ علیہ السلام یعنی مولا علی علیہ السلام کا روضہ، مولا حسین، یہ جو دنیا پر ان کی مقدس قبریں ہیں یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم صبح و شام اپنی رحمت نازل کرتا ہے. رحمت کے فرشتے یہاں پر روزانہ آتے ہیں سلامی دینے کے لیے، میں اور آپ وہاں پر ہوں یا نہ ہوں. روزانہ رحمت کے فرشتے اسی طریقے سے سلامی دینے کے لیے آتے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے. یعنی یہاں رحمت کے دروازے ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں. تو یہ قبور ہے اہل بیت علیہم السلام، ان کا وجود، ان کی قبور ہمارے لیے رحمت ہے. ان کی تو ہے ہی، بلکہ میں آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جو ہے بھی آج ہی کے دن کے حوالے سے، کل کے دن کے حوالے سے، یعنی آج کی شب 5 رمضان کو ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے اہل بیت کے گھرانے میں سے. یہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے
رحمت ہیں. اس بی بی کا نام ہے نفیسہ. ان کا انتقال ہوا ہے 5 رمضان سن 208 ہجری میں. بی بی نفیسہ یہ والد کی طرف سے امام حسن کی نسل سے. امام حسن کے بیٹے ہیں زید، زید کے بیٹے ہیں حسن، ان کی یہ بیٹی ہے نفیسہ. یعنی امام حسن علیہ السلام رشتے میں ان کے پردادا ہوتے ہیں. یہ ان کا امام حسن کی، یہ ان کے والد کی جانب سے ان کا شجرہ ہے. والدہ کی جانب سے یہ خاتون کون ہے؟ کل 5 رمضان کو جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے. والدہ کی جانب سے یہ بی بی نفیسہ خاتون کون ہے؟ یہ والدہ کی جانب سے مولا عباس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. مولا عباس کی اولاد میں سے والدہ کی جانب سے. شوہر کون ہے ان کے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے ہیں اسحاق مؤتمن. اسحاق مؤتمن کی یہ زوجہ ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے یہ خاتون کیسی باشرف خاتون ہے. شوہر امام کا بیٹا ہے، یعنی بیاہ کر کے ایک امام کے گھر میں گئی ہیں. بیاہ کر کے جو ہے وہ ایک امام کے گھر میں گئی ہیں. والد کی نسل سے امام، والدہ کی نسل سے بھی امام کی نسل ہے، یعنی مولا علی کی نسل ہے مولا عباس کے ذریعے سے. یہ بی بی نفیسہ خاتون ہے. یہ بی بی نفیسہ خاتون، ان کے شوہر جو ہیں اسحاق مؤتمن، یہ مدینے جاتے ہیں کسی کام سے. یہ خود اس وقت جو ہے اس زمانے میں مصر میں تھی. مصر میں یہ رجب میں بیمار ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو خط لکھتی ہیں کہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، میں صحت مند نہیں ہوں، مریض ہو چکی ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں میری خبر لینے کے لیے. یہ بات کرتی ہیں، انہیں وہاں پر خط لکھ دیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے. 5 رمضان کو یہ شدید بیمار ہو جاتی ہیں. جب 5 رمضان کو یہ شدید بیمار ہو جاتی ہیں تو ایک مرتبہ ان کے شوہر جو ہے وہ اس وقت تک پہنچ جاتے ہیں مصر. جب یہ 5 رمضان کو شدید بیمار ہوتی ہے، طبیب کو بلایا جاتا ہے. طبیب ان سے کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت بالکل جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کے قریب ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں. تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ وَعَجَبَا دعوت اللہ 30 سنہ ان افارق الدنیا صائمہ والآن افطر. یہ بی بی کہتی کہ میں نے اللہ سے 30 سال یہ دعا کی کہ مجھے روزے کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور طبیب تم مجھ سے اب کہہ رہے ہو کہ میں افطار کر لوں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ افطار کرنا تھا، افطار واجب تھا، جو بھی فقہ کے مسائل ہے، دیگر چیزیں، لیکن یہ اس گھر کی پلی ہوئی ہیں کہ یقیناً ان تمام امور سے آشنا ہوں گی. اور بہرحال اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ اب یقیناً جو ہے وہ میرا وقت آخر ہے ہی، چاہے میں افطار کروں چاہے افطار نہ کروں، تو ایسے شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ افطار کرے. تو انہوں نے جو ہے وہ طبیب سے یہ جملہ کہا، میں نے 30 سال پروردگار عالم سے دعا کی ہے کہ مجھے روزے کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اب افطار کر لوں. خیر ان کا انہوں نے سورہ انعام کی تلاوت کرنا شروع کی، اور جیسے ہی وہ اس آیت پہ پہنچی سورہ انعام کی وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اس آیت کی تلاوت کی اور ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ان کے شوہر نے چاہا کہ میں ان کو لے جاؤں اور لے جا کر مدینے میں بقیع میں جہاں پر دیگر خاندان بنی ہاشم کے قبور ہیں وہیں پر انہیں بھی دفن کر دوں. تو مصر کے لوگ آئے،
مصر کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کوئی خاندان اہل بیت کا شخص اس طریقے سے دفن نہیں ہے، مصر میں آج بھی جو ہے وہ ان کی قبر معروف ہے، کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح سے دفن نہیں ہے، آپ انہیں یہیں پر دفن کریں، ہمارے لیے یہ برکت اور رحمت کا باعث ہوگا۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ ان کے جہاں پر دیگر خاندان والے بنی ہاشم کے خاندان والے وہاں پر ان کا عزت و احترام ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ انہیں جا کر دفن کر دوں۔ رات میں جب اسحاق معتمن سوئے تو رات کو خواب میں رسول خدا آئے، کہا کہ لا تخالف اہل مصر فی ھذا الامر، اس امر کے اندر، اس کام کے اندر تم مصر والوں کی مخالفت مت کرو، جو مصر والے کہہ رہے ہیں وہی کام کرو۔ فمن اجل نفیسہ، اس نفیسہ کی وجہ سے، ینزل اللہ رحمتہ و برکاتہ، پروردگار اس نفیسہ کی وجہ سے مصر پر اپنی رحمت اور اپنی برکات نازل کرے گا۔ پھر اس کے بعد فدفنہا فی مرقدہا العالی المعروف باستجابۃ الدعاء فیہا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہیں مصر میں ان کو دفن کیا جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے، اور معروف و مشہور ہے کہ اگر کسی کو اپنی دعا قبول کروانی ہو تو نفیسہ کی، سیدہ نفیسہ کی قبر پہ جا کر دعا مانگے، مصر کے اندر یہ قبر موجود ہے۔ یہ خاندان اہل بیت کی ایک خاتون ہے کہ جو امام کی نسل سے ہیں، جو خود امام نہیں ہے، یہ اولاد ائمہ ہے، اولاد ائمہ علیہم السلام کا احترام ہے کہ رسول اللہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نفیسہ کو مصر میں دفن کرو، ینزل اللہ، پروردگار نازل کرے گا نفیسہ کی وجہ سے برکت اور رحمت۔ تو اگر کسی شخص کو رحمت حاصل کرنی ہے اور برکت حاصل کرنی ہے، دیکھیں ہمارے پاس پیسے ہیں، اگر اس مال و دولت کا دوام چاہیے، اس لیے نہیں کہ مال و دولت رہے، مال و دولت کا دوام مومن کو اس لیے نہیں چاہیے ہوتا کہ میں مال اور دولت سے مالا مال رہوں، مومن کو اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ میں جو نیکی کے کام کر رہا ہوں یہ کہیں رکے نہ، یہ سلسلہ میرا جاری رہے۔ تو اگر تمہیں اس کا دوام چاہیے تو اہل بیت کی قبور کی زیارت کو ترک مت کرو، یہ رحمت کے، یہ برکت کے مقامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے لکھا گیا ہے کہ امیر شخص سال میں 2 مرتبہ زیارت کرے، غریب شخص 1 مرتبہ زیارت کرے، غریب شخص، فقیر شخص، فقیر کے لیے کہا گیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ وہ بھی زیارت کرے کہ اسے رحمت پروردگار شامل حال ہو جائے گی۔ قرض لے زیارت امام حسین کے لیے، قرض لے کر زیارت کرے امام حسین کی۔ رحمت پروردگار، رحمت پروردگار کیا مطلب؟ نعمت، رزق، گھر، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم، یہ نعمات ہیں جو پروردگار عالم کی رحمت کے سبب سے انسان کو ملتی ہیں۔ اور برکت کا مطلب کل میں نے بتایا تھا، یہی رحمت جب دوام پا جائے، اسی رحمت کا سلسلہ، اسی نعمت کا سلسلہ جب مستقر ہو جائے تو اسے برکت کہتے ہیں۔ تو انسان اہل بیت کی، یہ میں نے جو آپ کے سامنے سیدہ نفیسہ کا واقعہ پیش کیا ہے، جو ابھی میرے دوست جوائن ہو رہے ہیں، جو ابھی دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ تھوڑا پیچھے سے سنیں۔ یہ سیدہ نفیسہ جو ایک خاندان اہل بیت کی جو ہے وہ ایک خاتون ہے، ان کے لیے جو ہے وہ رحمت اور برکت کا یہ سلسلہ ہے۔ تو پھر خود اہل بیت کی قبر، یا خود مولا علی کی قبر، یا خود مولا حسین کی قبر، یا وہ جگہ کہ جہاں پر ایک وقت میں 2 امام دفن ہو، قاسمین و سامرہ، یا وہ جگہ کہ جہاں ایک وقت میں 4 امام دفن ہو، ایک ہی جگہ پر 4 امام دفن ہو، جنت البقیع، وہاں پر کیا رحمت کا سلسلہ ہوگا؟ کہاں ہے دنیا میں پروردگار عالم کو اپنی رحمت اور برکت نازل کرنی ہے، دنیا میں پروردگار نازل کر رہا ہے، تو کون سی جگہ ایسی ہے کہ جس کے اندر اتنا ظرف ہو کہ پروردگار عالم کی رحمت کو اپنے اندر سما تو سکے؟
کون سی جگہ ہے وہ؟ ہے ان جگہوں کے علاوہ اور کوئی جگہ؟ یہ مذاق نہیں ہے، واقعاً انسان جا کے دیکھے ان مسائل کے اندر کہ جہاں پر یعنی احکام کے اندر مساجد کے ساتھ ملحق کیا ہے علماء نے، اگرچہ کہ رتبتاً اور شرفاً جو ہے وہ بہت سی مسجدیں، پھر وہ جو مسجد زرار ہوتی ہیں ان کا تو کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے بارے میں رسول کو کہا گیا کہ ایسی مسجدوں کو منہدم کر دو، اس مسجد کو منہدم کر دو۔ تو انسان کے لیے یہ جو ہمارے مقامات مقدسہ ہیں یہ رحمت اور برکت کی جگہ ہیں۔ تو رحمت اور برکت یعنی یہاں سے سلسلے شروع ہوتے ہیں، تو حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم ان مقامات کے اوپر خرچہ کریں اور ان مقامات کو بنائیں اور ان کو مزین کریں، ان کو تزئین دیں۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جن کے سبب سے میرا اور آپ کا وجود ہے، ان کے سبب سے دنیا میں رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ بہرحال یہ رحمت الہی انتہائی وسیع ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً انسان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس رحمت سے بالکل جڑے ہوئے۔ تو جب تاریخ میں آپ دیکھیں تو پھر ہمیں در محمد و آل محمد کے علاوہ اور کوئی در نہیں ملتا کہ جو رحمت سے ہر وقت جڑے ہوئے ہیں، ہر وقت متصل ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ A = B اور B = اگر C ہو جائے تو پھر C بھی A کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس رحمت سے متصل ہونا ہے تو ہم پروردگار عالم سے مباشرتاً تو متصل نہیں ہو سکتے، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے متصل ہو جائیں۔ ہم اس گھر سے متصل ہو جائیں، جیسے ہی ہم اس گھر سے متصل ہوں گے گویا کہ ایسا ہے کہ ہم فوراً سے رحمت پروردگار عالم سے متصل ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اتنا خرچ کر کے کربلا و نجف و سامرہ و قازمین ان سب کی کیوں اور لینے کے لیے اور جو ہے اس کے دوام کے لیے آتے ہیں ان گھروں کے اوپر۔ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر ایک چیز کو ضرور یاد رکھیں۔ دیکھیں جب رحمت الہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اب وقت بہت کم بچا ہے اس لیے تیزی کے ساتھ، جب رحمت الہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک چیز یاد رکھیے کہ انسان کو ایسا نہ ہو جائے، انسان کے لیے جو مومن کے لیے خود قرآن کی آیت ہے، سورہ سجدہ کی 16ویں آیت، 15 اور 16 اگرچہ کہ دونوں ہیں لیکن چونکہ 15ویں آیت کے اندر واجب سجدہ ہے، 16ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ مومن کی جہاں نشانی بتائی جا رہی ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ مومن کیا ہے؟ پروردگار عالم کو خوف اور امید دونوں چیزیں لگائے رکھتا ہے۔ یعنی صرف ہمیں پروردگار عالم کی رحمت کو تھام نہیں لینا، کیونکہ جب رحمت کی بات ہوتی ہے تو ایک یہ مسئلہ ہے ہاں انشاءاللہ اللہ بخش دے گا۔ یا بہت سے لوگ اس طریقے سے بھی، میں نقل کفر نہ باشد صرف نقل کر رہا ہوں، مولوی تجھے کیا پتا، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا علی بڑا کریم ہے۔ میرا سوال یعنی آپ ایک غلط کام کر رہے ہو، کوئی آ کے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو بھائی تجھے کیا پتا بھائی اللہ بہت کریم ہے۔ تو سوال میرا یہ کہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے سارے قواعد کو خود ہی توڑ دے گا؟ وہ شریعت بھی تو اسی خدا نے نازل کی ہے۔ تو اب آپ کچھ روایتیں سنیں کہ مومن کو صرف رحمت کے دامن کو نہیں تھام کے رکھنا ہے، رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن مومن کو یہ کہا گیا ہے خوف اور امید دونوں کے بیچ میں زندگی گزارو۔ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی اور پشیمانی بھی ایسے ہو کہ آج اگر مجھے موت آ گئی تو میں پروردگار عالم کو کیسے جواب دوں گا، میں اس کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم سے امید کیسی ہو۔ اب میں روایتیں پڑھتا ہوں، اصول کافی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، کتاب ایمان و کفر کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے باب الخوف والرجا، کہ مومن کو جو ہے وہ خوف اور رجا دونوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، ایک طرف نہیں چلے جانا۔ سب سے پہلی روایت
حارث ابن مغیرہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا قلت له ما كان في وصیت لقمان، میں نے کہا مولا سے مولا لقمان کی وصیتیں کیا تھی اپنے بچوں کو؟ تو امام نے کہا کہ فیہ الاعاجیب، ان وصیتوں کے اندر عجیب و غریب چیزیں تھیں، تعجب خیز وصیتیں تھیں. وَكَانَ أَعْجَبُ مَا كَانَ فِيهَا، اور ان میں سے جو سب سے تعجب خیز وصیت تھی وہ یہ تھی. اب یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے تعجب خیز وصیت تھی وہ یہ وصیت تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ قال لابنه خف اللہ عز وجل خیفتن لو جئته ببر الثقلین لعذبک، اللہ سے میرے بیٹے اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو کہ اگر تم دنیا ثقلین دو عالم کی نیکیوں کو لے کر بھی اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ تمہیں عذاب دے دے گا، اس طرح کا خوف رکھو. خف اللہ، ایسا خوف رکھو کہ اگر تمہارے پاس دو عالم کی نیکیاں بھی ہو، یعنی تم نے سارے اچھے ہی کام کیے ہیں، تمہارا نفس تم کو وہ کہہ رہا ہے یار تم نے سارے اچھے کام کیے، کوئی گناہ کہاں کیا ہے تم نے، اچھے انسان ہو، تب بھی تمہارے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں عذاب کر دے گا. پھر دیکھیں وَأَرْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقْلَيْنِ لَرَحِمَكَ، اور اللہ سے مغفرت کی ایسے امید رکھو، رحمت کی ایسے امید رکھو، اللہ سے امید اس طرح سے رکھو کہ اگر تم دنیا اور آخر دو عالم کے گناہوں کو لے کر بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہ پروردگار عالم جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا. ایسی امید رکھو، ایسی رحمت کی امید رکھو. خوف کیسا کہ اگر تم نے سارے اچھے کام کیے تو بھی خوف رکھو، ایسا نہیں خدا عذاب دے دے. اور رحمت کی امید کیسی کہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں صرف گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو بھی رحمت کی امید رکھے، لیکن دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. یہ بیلنسنگ یہ بہت مشکل، یعنی یہ کہنا آسان ہے مگر مشکل کام ہے. پھر اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ ثم قال ابو عبداللہ کان ابی یقول، پھر چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا پانچویں امام یہ کہا کرتے تھے انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران، بندہ مومن کے دل کے اندر دو نور ہوتے ہیں، دو نور ہوتے ہیں، نور و خیفت و نور و رجاء، ایک اللہ سے ڈرنے کا نور، ایک اللہ سے امید کا نور، یعنی رحمت خدا کا نور بھی ہوتا ہے اس کے دل میں اور عقاب خدا کا نور بھی ہوتا ہے کہ خدا کہیں مجھے عقاب نہ کر دے. یہ دو نور اس کے دل میں ہوتے ہیں. لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا ولو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، یعنی اگر نور خوف کو وزن کیا جائے نور رجا کے ساتھ تو خوف اور رجا، امید کا اور خوف کا پلڑا دونوں برابر ہوں گے، دونوں میں سے ایک دوسرے پہ کسی کو فوقیت نہیں ہوگی. مومن اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ذرا دیکھیے اب اس روایت کو دیکھیے. یہ ہے نا میں جانوں میرا مولا جانے، یا مثلاً وہ ایک مشہور کلام بیچ میں چلا تھا، ارے ملا نماز پڑھ میں جانوں میرا اللہ جانے. تمہیں کیا ضرورت ہے جو ہے وہ بولنے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی؟ ہم جانیں گے، ہمارا اللہ جانے گا. غلط کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ارے علی بخشوا دیں گے، مولا بخشوا دیں گے. میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن روایات دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. سنیں دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، راوی کہتے ہیں قلت لہ قوم یعملون بالمعاصی، میں نے چھٹے امام سے کہا کہ ایک قوم ہے کہ جو گناہ کرتی ہے، یعملون بالمعاصی ویقولون،
گناہ کر رہی ہے. اچھا دو فرق ہے، ایک مرتبہ گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے گناہ کرنا، نہیں پتا ہو انسان کو، یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور خود عقل بہت سی چیزوں کی مذمت کرتی ہے کہ انسان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. یا شریعت کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ اتفاق ہے، بچے کو پتہ ہے کہ یہ کام گناہ ہے. مثلاً ایک شخص جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ رہا ہے، کہا یار روزہ تو رکھ لو، آپ اپنا کام کیجئے، میں جانوں اللہ جانے. پتہ ہے کہ ترک کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. تو امام سے کہا کہ مولا گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید ہے. فلا یزالون کذالک حتی یأتیہم الموت، کہا انہوں نے ایسی زندگی گزاری یہاں تک کہ یہ مر گئے. امام نے کیا جواب دیا سنیں. امام فرماتے ہیں ہؤلاء قوم یترجحون فی الامانیہ. امام نے کہا یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنی شہوت نفسانی، اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کتنا اچھا عقیدہ تھا، کتنا زبردست ان کا عقیدہ تھا. امام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی ہے. کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. لیسوا براجین، یہ کوئی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے والے لوگ تھے. بس ان کا کام تھا صرف اپنے آپ کو مطمئن کر دینا. پھر امام نے ایک بہت جو خوبصورت جملہ کہا، پوچھ سکتے ہیں آپ امام سے سوال کر سکتے ہیں مولا کیوں یہ جھوٹے. امام نے کہا ایک عقلی قاعدہ ہے، امام نے اس کو پیش کیا. ان من رجا شیئا طلبہ، جو کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو وہ اس چیز کو طلب کرتا ہے. اگر وہ رحمت کی امید رکھ رہے تھے تو ایسا کام کیوں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رحمت سے دور ہو رہے تھے. معصیت پروردگار میں رحمت تھوڑی ہے. کیا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے. وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْهُ، اور کوئی شخص جو کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا شیر جب آزاد ہو تو اس کے قریب کوئی جا رہا ہو؟ اگر ڈرتا ہے تو پھر بھاگتا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے. اور اگر رحمت کا طلبگار ہے تو پھر رحمت والے کام سے قریب ہو، ایسے کام جو رحمت کو دور کرتے ہیں اس سے دور ہو. پھر یہ کیوں اس جو ہے وہ گناہ سے قریب ہو رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف اپنے نفس کو مطمئن، انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی شہوت کو ترجیح دی ہے. اب سنیں اس کے بعد والی روایت، یہ اور جو ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا امام چھٹے امام سے ان قوم من موالیک، مولا آپ کے چاہنے والے ہیں. جملہ دیکھیں، مولا آپ کے چاہنے والے ہیں. یلمون بالمعاصی، گناہوں کو انجام دیتے ہیں، ارتکاب گناہ کرتے ہیں. اب یلمو، لما کہتے ہیں گناہ صغیرہ کو، کبیرہ گناہ نہیں کرتے ہیں. مثلا شراب پینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، اس طریقے کے کام انجام نہیں دیتے ہیں، مگر مختصر گناہ جو ہوتے ہیں. اگرچہ کہ انسان جسے چھوٹا سمجھ کے گناہ، جس گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے انجام دے وہی کبیرہ بن جاتا ہے. یہ گناہوں کو انجام دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں. یعنی امام کو آ کے راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے ہیں. گناہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں. کس سے؟ کیونکہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں. فقال، امام نے کہا کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں. لیسوا لنا بموالن، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. اولئک قوم ترجحت بہم الامانی،
یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی ہے. پھر امام نے وہی جملہ کہا من رجا شیئا عمل لہ، اگر وہ ہمارے سے امید رکھتے تھے تو وہ عمل کرتے جو ہم کرتے، ہمارے قریب آنا چاہتے تھے تو وہ عمل کرتے کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں. یہ کون سا قریب آنا ہے؟ میں پھر تکرار کر دوں، یہ ساری وہ بات ہے کہ جب ایک شخص کو پتہ ہے، اور اگر نہیں بھی پتہ ہے تو انسان سیکھے کہ میں جس کا چاہنے والا ہوں، میں جس سے رحمت کی امید کر رہا ہوں، یہ تو جانوں کہ اس کو کیا چیز پسند ہے اور اسے کیا چیز پسند نہیں ہے. وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ حَرِبَ عَنْهُ، اور جو ڈرتا ہے کسی چیز سے تو پھر اس سے بھاگتا ہے. ایک اور آخری حدیث یہ بھی چھٹے امام سے، یقول لا یکون المؤمن مؤمنا، امام فرماتے ہیں مومن اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا. کب تک مومن مومن نہیں بن سکتا؟ حتی یکون خائفا راجیا، یہاں تک کہ وہ خائف خوف رکھنے والا بھی ہو اور امید رکھنے والا بھی ہو، دونوں چیزیں برابر ہوں. یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لہٰذا دیکھیے ہمارا موضوع کیا تھا؟ رحمت پروردگار. رحمت پروردگار کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی. یہ نہیں کہ رحمت پروردگار سے انسان اتنا اٹیچ ہو جائے کہ جو کروں انشاءاللہ خدا ہے. تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ جو دیگر قوانین بنائے وہ بھی اسی خدا نے بنائے. وہ صحیح ہے، بظاہر تو آپ کے اوپر کھانا پینا تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے، رزق کے دروازے تو اس نے کافروں کے لیے بھی کھولے ہوئے. ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف ویرجو، اور انسان جو ہے وہ خائف اور راجی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ کب جمع ہوں گی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر؟ کہ خائف بھی ہو اور راجی بھی ہو، کہ جب تک وہ عمل کرے، جن چیزوں سے خوف دلایا گیا اس سے پیچھے ہٹیں، اور جن چیزوں کی امید دلائی گئی ہے اس کے اوپر عمل کریں، تو وہ خائف اور راجی کہلائے گا. یعنی اس وقت وہ ڈرنے والا اور امید رکھنے والا کہلائے گا. بس عزیزان گرامی قدر، انسان کو ہمیشہ اپنے پروردگار عالم سے خوف اور رحمت دونوں کی امید رکھنی چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں ان دونوں نور کو جگا دے، کہ ہم خدا سے امید بھی ایسی رکھیں کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو پھر خدا ہمارے دل میں یہ امید بھی ہو کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سے معاف کر دے گا. لیکن خوف بھی ایسا رکھیں کہ کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو، انجام نہ پائے کہ جسے ہمارا رب پسند نہ کرتا ہو. بس خدا کرے کہ یہ توفیق ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم ایک ایسی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر خوف ہی خوف تھا. خدا کسی کو ایسا خوف نہ دے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب دربار سے حکم آیا، غالباً عباس صفاح نے یا منصور نے، عباس صفاح نے حکم دیا تھا کہ چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دی جائے. تو گھر کو آگ لگا دی گئی، اسباب جل گیا، بچے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے. تو روایت اس طریقے سے کہ اگلے دن چھٹے امام اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. گھر جل چکا ہے، اندر اسباب جل چکا ہے، لیکن بچے گھر میں تھے، خواتین گھر میں تھی. چھٹے امام باہر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. کچھ صحابی آئے، کہا مولا کیا آپ دنیاوی ان چیزوں کے لیے گریہ کر رہے ہیں جو چیزیں جل گئی ہیں؟ چھٹے امام کا گریہ اور بلند ہوا. امام نے کہا کہ میں اس لیے گریہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرا اسباب جل گیا.
مولا پھر آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا میری نظروں میں شام غریبہ کا وہ منظر آ گیا، جب میرے گھر میں آگ لگی تو میرے بچے اور میرے گھر کی عورتیں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، کوئی ادھر بھاگتا تھا کوئی ادھر بھاگتا تھا، مگر میں موجود تھا، میں نے سب کو جمع کیا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جد حسین شام غریبہ میں جب حسین کے بچے جلتے ہوئے خیمے کوئی تماچے مارتا تھا، ارے کس طریقے سے حسین کے بچے کسی نے دلاسا دیا ہوگا، بس حسین کے بچے کوئی ادھر سے ادھر دشت بلا میں کوئی تماچے کھاتا رہا۔ میں کہوں گا مولا سجاد، ہاں مولا سجاد، مگر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ایک بچی کو باپ کے کٹے سر سے آواز آئی تھی، بچی اس جسم پہ جا کے لپٹ کے سو گئی تھی۔ اب جب زینب ام کلثوم بیابان میں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے بچوں کو، تو دیکھا بچی ایک جسم سے لپٹ کے سوئی ہے۔ ایک مرتبہ پیار سے جگایا اور سوال کیا، بیٹا سکینہ، لاش کی شناخت دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے، یہ تو کس کے سینے سوئی تھی؟ کہا پھوپھی اماں، میں اپنے بابا کے سینے سوئی تھی۔ کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں میں دشت بیاباں میں کبھی ادھر بھاگتی تھی کبھی ادھر بھاگتی تھی، کبھی تماچے گاتی تھی، اتنے میں اس لاش اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میری سکینہ جا، میں سمجھ گئی یہ میرا بابا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار توفیق دے کہ بہترین اور اچھے اعمال انجام دے سکیں۔ خدایا اس رمضان کا مہینہ رحمت مغفرت برکت کا مہینہ ہے، خدایا ہمیں اپنے دامن رحمت و برکت و مغفرت میں جگہ عنایت فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار مومن و مومنات دنیا کے جس گوشے میں کونے میں بھی یہ تنگ دست ہیں غنی کر دے، بیمار ہیں صحت عطا کر دے، بے گھر ہے گھر عطا کر دے، بے اولاد ہے اولاد عطا کر دے۔ پروردگار دعاؤں کو قبول فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کل انشاءاللہ مغفرت کے عنوان سے، برکت رحمت پر گفتگو ہوئی انشاءاللہ کل مغفرت کے عنوان سے، اور اگر موقع ملا تو کیونکہ جنگ تبوک 5 رمضان کو، یعنی 4 یا 5 رمضان کو چونکہ جنگ تبوک کا آغاز ہوا تھا اور رجب سے سلسلہ شروع ہوا تھا، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگر کل موقع ملا تو کل، نہیں تو پھر پرسوں انشاءاللہ، کیونکہ جنگ تبوک کے اندر یہ وہ جنگ ہے کہ رسول اللہ کی آخری جنگ ہے، اور جاتے ہوئے مولا علی کو چھوڑ کے گئے تھے اور وہاں پہ کہا تھا کہ تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تو اس وجہ سے اب کچھ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ اگر باتیں اچھی لگے تو شیئر کیجیے اپنے پیاروں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک، اور ان کو بھی جو ہے وہ اس نیکی میں شامل کیجیے۔ انشاءاللہ پروردگار جلد از جلد ہم سب کو اس وبا سے دوری دے اور محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں کل، اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گوں۔ تو محمد و آل محمد صلوات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔